ایران کے پاس میزائل بنانے کی صلاحیت کم رہ گئی۔ ایران کے خلاف جنگ میں اپنے مقاصد حاصل کر چکے امریکی صدر کا مضحکہ خیز دعویٰ۔ ٹرمپ نے کہا ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہیں ہونے چاہیے، ایرانی کرنسی کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی۔ دعویٰ کیا ایران کی نیوی اور فضائیہ تباہ کر دی۔ پیوٹن بھی نہیں چاہتے کہ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کی پیشکش مسترد کر دی۔ معاہدے ہونے تک ناکہ بندی برقرار رکھنے کا اعلان۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسوس کو انٹرویو میں کہا ناکہ بندی ختم کرنے سے پہلے ایران کو اپنے ایٹمی پروگرام پر کچھ ضمانتیں دینی ہوں گی۔ یہ طے ہے ایران ایٹمی ہتھیار نہیں رکھ سکتا۔ ناکہ بندی کو بمباری کے مقابلے میں کسی حد تک زیادہ مؤثر سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے ٹرمپ نے ہاتھوں میں آٹومیٹک گن کالا چشمہ پس منظر میں پھٹتے ہوئے بم کی اے آئی سے بنی اپنی تصویر سوشل میڈیا پر ڈال دی۔ ساتھ لکھا مزید اچھا لڑکا نہیں، ایران اپنے معاملات ٹھیک نہیں کر پا رہا، بہتر ہے کہ تہران جلد دانش مندی کا مظاہرہ کرے۔ امریکی صدر ٹرمپ اور روسی صدر پیوٹن کا ٹیلی فونک رابطہ۔ ایران کے جوہری پروگرام اور یوکرین کی صورتحال پر گفتگو۔ روسی صدارتی دفتر کرملن کے مطابق پیوٹن نے ایران کے جوہری پروگرام سے متعلق تنازع کے حل کے لیے تجاویز پیش کی۔ پیوٹن نے آئندہ ماہ جنگ عظیم دوم کے اختتام کی سالگرہ پر یوکرین میں عارضی جنگ بندی کی بھی تجویز دی۔ ایران پر امریکی بحری ناکہ بندی کا مقصد تسنیم کی تقسیم پیدا کرنا ہے۔ دشمن ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ باقر غالیباف نے کہا بحری ناکہ بندی اور میڈیا کی تشہیر کے ذریعے معاشی دباؤ بڑھنا چاہتا ہے۔ ایرانی اسپیکر پارلیمنٹ باقر غالیباف نے اتحاد برقرار رکھنے کو واحد حل قرار دیا۔ امریکہ ایران کشیدگی بڑھنے لگی۔ آبنائے ہرمز پر طویل ناکہ بندی کا منصوبہ۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت 2022 کے بعد بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ برطانوی خام تیل کی قیمت $118 فی بیرل تک جا پہنچا۔ امریکی خام تیل $160 فی بیرل پر آ گیا۔ پاکستان میں بھی پیٹرول کی قیمت میں پھر بڑے اضافے کا خدشہ۔ پیٹرول کی قیمتوں میں 40 سے 50 روپے تک اضافہ متوقع۔ قیمت 400 روپے فی لیٹر کی تاریخی سطح سے تجاوز کر سکتی ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 30 سے 40 روپے تک اضافے کا امکان ہے۔ مہنگائی سے پریشان عوام نے حکومت سے مطالبہ کر دیا اب پیٹرول مصنوعات کی قیمتیں نہ بڑھائیں، قیمت کم کریں، غریبوں پر رحم کریں۔ پیٹرول کی قیمت بڑھنے سے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ جو ہے یہ پیٹرول کی قیمتوں میں مزید اضافہ نہ کرے تاکہ عوام جو ہے یہ جو 2 وقت کی روٹی ہے وہ تسلی اور سکون سے کھا سکے۔ گورنمنٹ سے ہمارا یہی مطالبہ ہے کہ یہ بوجھ جو ہے وہ غریب عوام کے بجائے ایسے سیکٹر سے نکالا جائے جو ہمارا ملک کا اشرافیہ ہے، ہمارے ملک کے حکمران ہیں۔ 400 کا ڈیلی پیٹرول لگا کے یہاں پہ آتے ہیں ہم، ٹھیک ہے، تو وہ ایک دن کا گزارا ہوتا ہے ہمارا، بار بار پھر آنا جانا، یہ مہینے کا 12-15 ہزار ہمارا پیٹرول میں نکل جاتا ہے، تو بہت مشکل سے گھر کا گزارا ہو رہا ہے۔ امریکی فوج کی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے خلاف مختصر اور طاقتور حملوں کا منصوبہ تیار کر لیا۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکسوس نے لکھا ممکنہ حملوں میں ایران کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ امریکہ ایران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے اور زیادہ لچک دکھانے پر زور دے گا۔ وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا ٹرمپ چاہتے ہیں ایران کی معیشت اور تیل کی برآمدات پر دباؤ مسلسل برقرار رکھا جائے تاکہ اس کی مالی صلاحیت محدود کی جائے۔ پناہ کاوشیں کی گئیں پاکستان کی طرف سے، جس میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور اسحاق ڈار صاحب اور درجہ بدرجہ جو امپورٹنٹ جو ممبرز ہیں انہوں نے بہت کوشش کی صدق دل کے ساتھ تاکہ خطے میں امن قائم ہو، اور اس طرح آپ جانتے ہیں کہ سیز فائر میں پھر ایکسٹینشن ہوئی جو ہنوز جاری ہے۔ ایران امریکہ جنگ کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کوششیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان بات چیت کا سلسلہ 21 گھنٹے تک چلا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ اپنی قیادت سے تفصیلی مشاورت کے بعد جواب دیں گے۔ دعا ہے جنگ جلد ختم ہو جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب۔ کہا فیلڈ مارشل اور وزیر خارجہ نے بہت محنت کی، مذاکرات کے دوران محسن نقوی کا بھی بڑا کردار رہا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے ہمت نہیں ہاری،
मौजूदा हालात मईशत के लिए चैलेंज हैं। जंग ने हमारी 2 साल की इज्तिमाई काविशों को नुकसान पहुँचाया। आलमी मंडी में बढ़ती कीमतों की वजह से गैर मामूली सूरत हाल है। तेल की कीमतों का दोबारा तयन करना है। पाकिस्तान ने $3.5 अरब के बैरूनी कर्जे वापस किए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और दीगर शोबों में सब्सिडी जारी रखने के लिए सूबों के साथ मुशावरे जारी है। I look forward to sharing the incredible successes of our military, achieved in a matter of weeks. President Trump, unlike other presidents, has had the courage to ensure Iran never gets a nuclear weapon, and he's ironclad in that. We have the best negotiator in the world driving that deal. I remind you, 2 months into a conflict, lest I remind you, and my generation understands how long we were in Iraq, how long we were in Afghanistan, how long we were in Vietnam. 2 months in on an existential fight for the safety of the American people, Iran cannot have a nuclear bomb. We are proud of this undertaking. ईरान जंग शुरू होने के बाद अमरीकी वज़ीर जंग आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में पेश ऐवान नुमाइंदगान के अरकान के सामने बाज़ाब्ता तौर पर गवाही दी। पीट हेग्सेथ ने कहा सदर ट्रंप ने $1.5 ट्रिलियन का बजट दिया। दिफाई शोबे में की जाने वाली ये सरमायाकारी अमरीका के लिए बेहतरीन है। ट्रंप ने वाज़ेह किया ईरान कभी जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान जंग का मकसद अमरीका के वजूद के महफूज बनाना था। 2 माह से जंग में मसरूफ़ हैं, जिसका मकसद अमरीकी अवाम की हिफाजत करना है। जनरल डीन कैन ने दावा किया जंग के दौरान कामयाबी से अहदाफ हासिल किए। फौजी क़यादत हक़ाइक़ पर मबनी मशवरे देने के उसूल पर कारबंद है। ईरानी जहाज़ों पर अमरीका का कब्जा। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से एहतजाज। ईरानी सफ़ीर अमीर सईद ईरानी ने सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिख दिया। कहा नाकाबंदी बहरी क़ज़ाक़ी है, यह आलमी तिजारत में मुदाखलत है। अमीर सईद ईरानी ने कहा कि ईरान को अमरीकी इक़दामात का जवाब देने का हक़ हासिल है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का बरतानवी वज़ीर ख़ारजा से रब्ता। पाकिस्तान और बरतानिया में इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी की इसाक डार से दफ्तर ख़ारजा में मुलाकात। इलाक़ाई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख़याल किया। वज़ीर ख़ारजा ने ख़ित्ते में अमन के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। ईरान जंग के असरात महीनों ही नहीं बल्कि बरसों तक जारी रह सकते हैं। यूरोपीय कमीशन के सदर अर्सुला वेंडरलेन ने कहा तवानाई की बढ़ती कीमतें आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा बन चुकी। दरामदशुदा फॉसिल फ्यूल पर हद से ज़्यादा इन्हिसार यूरोप को गैर महफूज बनाता है। यूरोपीय यूनियन जंग को बरकरार देखना चाहती है। सोमालिया के करीब बहरी कज़ाक़ों के हाथों अगवा होने वाले पाकिस्तानी की रिहाई का मामला कठाई में पड़ गया। मगवी के अहल खाना की गवर्नर सिंध से मुलाकात को 48 घंटे गुजर गए। निहाल हाशमी ने मगवियों के अहल खाना से कोई रब्ता नहीं किया। मुतासरा अहल खाना का कहना है कि 21 अप्रैल से अपने प्यारों की बाजियाबी का इंतजार कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी रोड कब मुकम्मल होगा? सिंध हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी रोड मुकम्मल होने की तारीख मांग ली। सिंध हाई कोर्ट में BRT डेडलाइन लॉट 2 के कॉन्ट्रैक्टर की साइट सील करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने कहा कि अदालत को बताया गया कि मेयर वज़रा कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया गया। यूनिवर्सिटी रोड शहर की मरकजी सड़क है, शहरियों को मसाइल का सामना है। अदालत ने एडवोकेट जनरल सिंध को हिदायत की कि यूनिवर्सिटी रोड कब मुकम्मल होगा, आइंदा समाअत पर बताया जाए। प्रॉपर्टी टाइकॉन मलिक रियाज और अली रियाज के रेड वारंट जारी। चेयरमैन नैब कहती हैं कि इंटरपोल ने नैब के कहने पर रेड वारंट जारी किए। रेड वारंट रियल एस्टेट सेक्टर में करप्शन के भारी केसेस पर जारी हुए। मलिक रियाज के खिलाफ 900 अरब से ज़ायद की केसेस की तहकीकात मुकम्मल हो चुकी हैं। लंदन के मसरूफ इलाके गोल्डर्स ग्रीन में चाकू हमले में 2 यहूदी जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। हमलावर मौके से गिरफ्तार। मुलजिम ने कार्रवाई के दौरान पुलिस एहलकारों पर भी चाकू से हमला करने की कोशिश की। मेयर लंदन सादिक खान ने कहा कि वाक़े के बाद इलाके की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हुक्काम ने वाक़े को मुमकिन तौर पर यहूद मुखालिफ हमला करार दिया है।
بدعنوانی اور کرپشن کے الزامات پر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کو مقدمات کا سامنا۔ نیتن یاہو تل ابیب کی عدالت میں پیش۔ کرپشن کے الزامات پر یہ نیتن یاہو کی 81ویں پیشی تھی۔ اس سے 2 ماہ پہلے بھی اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ نیتن یاہو نے لبنان میں جنگ سے متعلق سیکیورٹی خدشات پر سماعت منسوخ کرنے کی درخواست کی تھی۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق نیتن یاہو اپنی گواہی کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ کراچی میں رواں سال کی سب سے بڑی 20 کروڑ کی ڈکیتی۔ صدر زیب النساء اسٹریٹ میں ڈاکو سنار کی دکان سے کروڑوں روپے مالک کا سونا لے اڑے۔ ناقب زنی کی CCTV فوٹیج GTV نے حاصل کر لی۔ موٹر سائیکل سوار ملزمان دکان کے تالے کاٹ کر اندر داخل ہوئے، دکان میں موجود تجوری اٹھا کر لے گئے۔